آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 23۔ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے باریکی یا باریک۔ ہم اسے عام طور پر بریک بول دیتے ہیں، بریک بات یا بریکی سے۔ یہ غلط ہے۔ صحیح اس کا تلفظ اور ادائیگی کیا ہے؟ باریک، یعنی با کے ساتھ الف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور صحیح طرح اسے ادا کرنا ہے۔ باریک یا اسی طور پر باریک بات یا باریکی، اسی سے ہے باریک بینی، باریک بینی، اسی سے ہے باریک خیال یا باریک کام۔ تو یہ باریک لفظ ہوتا ہے، بریک نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ہے باز گشت، باز گشت، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے واپسی، اس کا مطلب ہوتا ہے مراجعت، لوٹنا، پلٹنا اور واپس آنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ باز گشت۔ یہ عام طور پر آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے بازیاب، اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہوتا ہے، اسی سے بازیابی ہے، بمعنی واپسی، دوبارہ آ جانا، دوبارہ حاصل ہو جانا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے بازار، ہم بول دیتے ہیں بازار، ہم بازار گئے تھے، بازار، بازار نہیں ہوتا، بازار، الف کو آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کی درست ادائیگی بازار کے ساتھ ہے، بازار کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے باطل، ہم اسے باطل بول دیتے ہیں، ہمیں باطل کے خلاف لڑنا چاہیے۔ باطل نہیں ہوتا، باطل ہوتا ہے، تو آ کے نیچے زیر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے جھوٹ، غلط، بیکار، لغو، بیہودہ، ناحق، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے باطل۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باشندگان، باشندگان، اور یہ باشندہ سے ہے، فارسی زبان کا لفظ، بامعنی آدمی، لوگ۔ تو یہ لفظ ہوتا ہے باشندگان، بعض اسے باشندگان بھی بول دیتے ہیں، تو یہ شین کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح باطن، بعض اسے باطن بول دیتے ہیں، ہمیں اپنے باطن میں جاتی ڈالنی چاہیے، تو یہ باطن ہوتا ہے تو آ کے زیر کے ساتھ، بمعنی پوشیدہ اور مخفی۔ اسی طرح باطنی، ہم اسے باطنی، باطنی تو آ ساکن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ باطنی، یعنی تو آ کے نیچے زیر ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا وہی والا معنی ہے پوشیدہ اور پنہاں۔ اسی سے ہے ایک لفظ باطنیہ، باطنیہ، یہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ ہر شرعی امر کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، اور باطن سے فقط امام وقت ہی واقف ہوتا ہے۔ تو یہ فرقہ اس لیے بھی باطنیہ کہلاتا ہے کہ یہ لوگ اپنا مذہب لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی نوعیت کا فرقہ ہے شیعوں کا، جس کو حسن بن صباح نے فروغ دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کو فریب کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں، تو یہ فرقہ باطنیہ کہلاتا ہے اہل تشیع کا۔ ایک لفظ ہے باعث، ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے باعث ایسا ہو گیا، تو ہم بول دیتے ہیں باعث، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بمعنی سبب، علت، وجہ۔ تو صحیح لفظ کیا ہے؟ باعث، عین کے نیچے کسرہ۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باغ، باغ بانی، یہ باغبان کا جو منصب یا کام ہوتا ہے، باغ کی محافظت کرنا، پودوں اور درختوں کی پرورش اور نگہبانی کرنا، تو ان کا خیال رکھنا، اس سے متعلقہ لفظ استعمال ہوتا ہے باغبانی۔ اسی طرح باغ رضوان، یہ جنت اور بہشت کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ بہشت، جنت، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بہشت، اس کے لیے بولا جاتا ہے باغ رضوان۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باغ و بہار، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے آراستہ، یہ لفظ آراستہ نہیں ہوتا، آراستہ، اور بارونق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باغیچہ، باغیچہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، چھوٹا باغ، ہلکا سا، جو ہم گھروں میں چھوٹی سی کیاری اور درخت لگا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں باغیچہ۔ یہ اصل اگر دیکھا جائے تو یہ
باغچہ، باغچہ، یہ اس کی ادائیگی یا اس کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اب یہ دوسرا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے باغیچہ، تو اسے آپ وضع جدید کہیں گے۔ باغچہ یہ وضع قدیم ہوگا اور باغیچہ وضع جدید، تو اب آپ نے باغیچہ لفظ ہی استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باکرہ، ہم بول دیتے ہیں باکرا، باکرا، یہ غلط ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے باکرہ، کاف کے نیچے کسرہ، یہ کمواری جو لڑکی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے باکرہ، تو یہ باکرا نہیں ہوتا، باکرہ، کاف کے نیچے کسرہ پڑھنی ہے آپ نے۔ ایک لفظ ہے بالا، بالا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی بلند، دراز، اونچا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بالا دست، بالا دست فارسی زبان کا لفظ ہے، اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بالا کہتے ہیں اونچے کو، یعنی جس کا ہاتھ اونچا ہو۔ اس سے مراد ہوتا ہے افسر یا زبردست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اونچے منصب پر فائز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے ہے بالا خانہ، فارسی زبان کا لفظ ہے اوپر کا کمرہ، اس کے لیے بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا دوسری منزل یا ڈبل سٹوری، تو اسی سے ہے بالا خانہ، جو ڈبل سٹوری والا مکان ہوتا ہے یعنی اوپر والا مکان، اس کے لیے بولا جاتا ہے بالا خانہ۔ اسی طرح بالا دستی، بالا دست اسی سے ہے بالا دستی، ہمارے ہاں آئین کی یا کتاب و سنت کی بالا دستی ہونی چاہیے، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے بالا دستی، یعنی اوپر یہ والا آئین یا کتاب و سنت کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بالائی، بالائی منزل، اس سے مراد ہوتا ہے اونچی منزل۔ اور اسی طرح بالاؤ پست، لفظ کیا ہے بالاؤ پست، یہ فارسی زبان کا لفظ اسی سے ہے بمعنی آسمان و زمین اور نشیب و فراز اور اونچ نیچ کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے بالاؤ پست۔ اسی طرح رشوت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بالائی آمدن یا بالائی آمدنی، فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ رشوت کے لیے بولا جاتا ہے بالائی آمدنی۔ اسی طرح بالائے طاق، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ، علیحدہ اور کنارہ، بالائے طاق رکھنا، اس شے کو آپ بالائے طاق رکھیں یعنی الگ رکھیں، علیحدہ رکھیں، اس میں گھسیڑے نہ۔ ایک لفظ ہے بالغ، ہم اسے عام طور پر بالغ بول دیتے ہیں، لڑکا بالغ ہو گیا یا لڑکی بالغ ہو گئی، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے بالغ، لام کے نیچے کسرہ، سن بلوغت کو پہنچنے والا یا سیانہ جوان آدمی، اس کے لیے بولا جاتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ اسی طرح بالغ نظر، ہم اسے بھی بالغ نظر بول دیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا بالغ نظر ہے، تو یہ ذہین تجربہ کار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بالغہ یہ لڑکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بام مسیح، بام مسیح، بام اور مسیح یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، چوتھے آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں پر مسیح علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں۔ ایک لفظ ہے بانگ، یہ بانگ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آواز، صدا، اذان، یا جو مرغ کی آواز ہوتی ہے اسے بھی بانگ کہا جاتا ہے، اور اسی سے ہے بانگا یعنی آواز دینے والا، اعلان کرنے والا۔ اسی طرح بانگ درا، یہ علامہ اقبال کا ابتدائی جو اردو مجموعہ کلام ہے اس کا نام ہے بانگ درا، تو یہ اسی آواز کے طرف اشارہ ہے، اعلان کی طرف اشارہ ہے۔ اور بانگ درا فارسی زبان میں گھنٹی کی آواز کو کہا جاتا ہے، جو قافلہ رخصت ہونے کے وقت بجائی جاتی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں بانگ درا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے باوا، باوا یہ ہندی زبان کا لفظ ہے بامعنی باپ، اسی طور پر فقیر، استاد، گرو، سردار، ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے باوا۔ اچھا ایک لفظ ہے باہر اور ایک لفظ ہے باہر،
یہ جو لفظ ہے نا باہر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہایت اعلیٰ، عمدہ، افضل، روشن، آشکارا اور عیاں۔ کس کا؟ باہر کا۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے باہر، یعنی ہم کہتے ہیں نا میں باہر باہر جا رہا ہوں، باہر۔ ایک ہے باہر، آپ بولیں باہر، تو یہ باہر اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور باہر اور معنی میں۔ باہر حمزہ ہا کے زبر کے ساتھ، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیرون، اور اس کا مطلب یہ یعنی اندر کی ضد ہے، اندر کا الٹ ہے باہر۔ اور ایک لفظ ہے باہر، باہر کا اور معنی، باہر کا اور معنی، باہر عربی کا، باہر ہندی زبان کا۔ باہر کا معنی روشن اور عیاں اور آشکارا، افضل اور اعلیٰ اور عمدہ، اور باہر کا معنی اندر کی ضد یعنی بیرون، باہر جانا۔ تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ڈیسینٹ اردو بولتے ہوئے لفظ باہر کو باہر بول دیتے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، تو لفظ باہر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بائیکاٹ، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، بمعنی قطع تعلق، مقاطعہ، ترک موالات اور عدم تعاون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بائیکاٹ۔ ایک لفظ ہے بپھرنا، بپھرنا، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غصے ہونا، ناراض ہونا اور بھڑک اٹھنا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بپھرنا۔ ایک لفظ ہے بت تراش، بت تراش، بت کہتے ہیں جو لوگ جھوٹے خدا بناتے ہیں ان کو، اور تراش کہتے ہیں بنانا۔ تو بت تراش کا مطلب ہوتا ہے بت بنانے والا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی سے ہے بت تراشی، اسی سے بت خانہ یعنی بت رکھنے کی جگہ۔ اسی طرح بت شکن، ایک لفظ ہے بت شکن، بعض اسے بت شکن بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، شین کے نیچے کسرہ زیر، بت شکن یعنی بت توڑنے والا۔ یا اسی طرح بت شکنی، شین کے نیچے کسرہ، بتوں کو توڑنا۔ اسی طرح بت کدا، آخر میں ہا ہے گول، فارسی زبان کا لفظ ہے بت کدا، بمعنی بت خانہ۔ اسی سے ہے بت گر، جس طرح بت تراش تھا اسی سے ہے بت گر، گاف اور را، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بت بنانے والا۔ بت گری یعنی بت تراشی۔ تو ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے بتنگڑ، کیا لفظ ہے؟ بتنگڑ، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طول دینا کلام کو اور بات کو، کہتا ہے نا آپ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، مطلب خام خام میں بات بڑھائیں نہ، تو یہ طول طویل کلام اور بے فائدہ بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے بطول، کیا لفظ ہے؟ بطول، عربی زبان کا لفظ، یہ کمواری، پاک دامن، باعصمت اور پاکیزہ پارسا کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے بطول۔ تو بعض اسے بطول بول دیتے ہیں، بطول با کے اوپر پیش، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ بطول۔ ایک لفظ ہے بٹن، یہ انگلش زبان کا لفظ ہے، بعض اسے ڈیسنٹ اردو بولتے ہوئے بٹن کہہ دیتے ہیں، یعنی ٹے کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ بٹن، یعنی ٹے کے اوپر آپ نے زبر پڑھنی ہے، جو قمیض کے اوپر لگاتے ہیں نا ان کے لیے بولا جاتا ہے بٹن۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بٹوا، یہ جو بٹوا لفظ ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے مراد یہ جو ہم ایک پیسے رکھنے کے لیے چیز استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی بھی ہوتی ہے، اور اسی طور پر یہ موم کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح کپڑے کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بٹوا۔ اور انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پرس، تو انگلش اور انگریزی میں پرس، جبکہ ہندی زبان میں بٹوا، اور وہی ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہے اسی طرح کا ایک لفظ ہے اور وہ ہے بٹوارا۔ بٹوارا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو بانٹ دینا، کسی شے کو حصوں میں تقسیم کر دینا، تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بٹوارا۔